جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفِ آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان تو ہو۔ ہم پاکستانی کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن عملی طور پہ مسلمانوں والی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی خصوصیت اور کوئی بھی صلاحیت ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے، اور جب یہ پاکستانی مسلمان اپنی آئی پہ آتے ہیں اور ان کے اندر کا ایک برا انسان ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے، تو ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے یقینی طور پر غیر مسلم اور یہودی جو ہیں وہ بھی شرما جاتے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کر کیا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں وہ اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے حوالے سے ہے، یعنی کہ پاکستانی مسلم جو ہیں وہ پریکٹیکلی کس حد تک اپنے آپ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں بھی یا کہ صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، انسان کی اوقات کا اور اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ایک پریکٹیکلی ایک چیز موجود ہوتی ہے نا، اس کا تبھی پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس کوئی رتبہ، کوئی اقتدار یا اس کے پاس کوئی مال و دولت جو ہے نا وہ وافر مقدار میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں دو ہی طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، آپ لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جب بھی جنگ کی کوئی وجہ یا گھروں میں لڑائی کی کوئی وجہ نظر آئے گی نا تو اس کی پیچھے دو ہی ریزنز ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے جی اقتدار کی لڑائی اور دوسری ہوتی ہے مال و دولت کی لڑائی۔ اب جی انسان جب اپنے کسی اقتدار میں ہوتا ہے، کسی رتبے پہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو کوئی ایسا مقام دیا ہو جس کی وجہ سے وہ انسانیت کی خدمت کر سکے، لیکن انسان اس رتبے کے اور اس اقتدار کے نشے میں نا بجائے اس کے کہ انسانیت کی خدمت کرے وہ فرعون بن جاتا ہے، اور اس بات کو بھول ہی جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام میں سے ایک چھوٹی سی اس کو نا ایک رتبہ، ایک اقتدار ملا ہے تاکہ وہ انسانیت کی اور مسلمانوں کی خدمت کر سکے۔ وہ اس چیز کو بھول کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جی اس بات سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں، چاہے ہم لوگ یہاں پہ یو کے میں رہ رہے ہوں یا ہم لوگ پاکستان میں رہ رہے ہوں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ جی یہ 3-4 دن پہلے جو تھا نا وہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہوا، جلسہ نہیں بلکہ انہوں نے ایک دھرنا دینا تھا، انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تاکہ پاکستان کے سیاسی حالات سے سبھی پاکستانی مسلم جو ہے نا وہ واقف ہیں۔ اب اس لانگ مارچ کا پرپس صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی لوگ جو تھے نا، یعنی کہ پاکستانی عوام، وہ اپنا ایک بنیادی حق جو تھا نا وہ آرمی سے اور لٹیروں سے جو تھا نا وہ واپس لینا چاہ رہے تھے۔ میرا بیسیکلی جو کنسرن ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایک پولیٹیکل انسیڈنٹ جو ہے اس کو شیئر کرنے جا رہی ہوں، بلکہ میں ایک انسانیت کے اوپر بیسڈ بات جو ہے نا اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا، لیکن ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور جو باقی اینکرز جو کہ بکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں نا، شاید کہ سن کے ان کے ضمیر جاگ جائیں اور وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ بھی ہم لوگوں نے سدا اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پہ انسان صرف اپنا ایک رول پلے کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اور یہاں پہ ہم جو عملی طور پہ اپنے ایکٹ کرتے ہیں، اپنے اعمال کرتے ہیں، اس کا ہمیں جا کے حساب بھی دینا ہے۔ اب جی ہوا کیا ہوا، یہ کہ بھی آرمی نے جو تھا نا وہاں پہ ایک کریک ڈاؤن کیا، ایک آپریشن کیا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ احتجاج کے لیے اور اپنے ایک قانونی حق کے لیے باہر نکلے تھے نا، ان کے اوپر جو تھی نا وہ گولیوں کی برسات کر دی۔ اس واقعے کے بہت سارے حقائق جو ہیں وہ ابھی انفولڈ نہیں ہوئے ہیں، میرے اندازے کے مطابق جو میری اسیسمنٹ ہے، میرا انالیسز ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پہ موجود تقریباً آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی لوگ تھے نا اس میں سے 75% لوگوں کو ان لوگوں نے بڑی ہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارا ہے۔
اب یہ تو بات ہو گئی ایک طرف، لیکن جو بات میں اب مسلمانوں اور اسپیشلی پاکستانی مسلمانوں کے حوالے سے کرنے والی ہوں نا، وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ بھی ایک بندہ نا وہاں پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، بہت ہی غریب انسان تھا، اور غربت جو ہے وہ کوئی آر نہیں ہے، نہ وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی کسی کی کمی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا طاقت اور اقتدار کے نشے میں غریبوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی کہہ لیں ایک بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں۔ عملی طور پہ ہم لوگ جب بھی میں نے دیکھا ہے کوئی بھی مسلمان اگر وہ عملی طور پہ اس کے پاس کوئی اقتدار آ جاتا ہے، کوئی اس کے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے یا کوئی بھی رتبہ آ جاتا ہے نا، تو وہ فوری طور پہ نا اپنا آنکھیں جو ہیں وہ سر کے اوپر رکھ لے گا۔ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب جی وہ بندہ جو تھا نا کافی غریب تھا، اور وہ وہاں پہ احتجاج کے لیے ہی اس لانگ مارچ میں شامل ہوا تھا۔ وہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، اور وہاں پہ جب یہ آپریشن شروع ہوا ہے نا، تو فوجیوں نے جو تھا نا اس کو کنٹینر کے اوپر سے نماز پڑھتے ہوئے دعا اللہ کے حضور وہ دعا مانگ رہا تھا، اس کو نہ تو نماز کمپلیٹ کرنے دی گئی، نہ اس کی دعا پوری ہوئی، اور اس کو اٹھا کے بے دردی سے ایسے کنٹینر سے اچھال کے پھینکا گیا جیسے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جانور ہو۔ انسان نہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا اگر وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوں۔ ایون غیر مسلم اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ کسی بھی بندے کی عبادت میں جو ہے نا انٹرپشن کریں، اور اس کو اس کی عبادت ہی پوری کیے بغیر اٹھا کے بغیر کسی قصور کے اس کو وارننگ بھی دیے بغیر کہ بھی یہاں سے ہی چلے جاؤ یا یہاں سے موو ہو جاؤ، اس کو اٹھا کے ایسے آپ کہہ لیں کہ بھی ربش کی طرح، ایسے جانوروں کی طرح اٹھا کے اس کو نیچے پھینکا جیسے کہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ ایک ویسے ہی کوئی پڑا ہوا سامان تھا جسے کہ انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ کتنی بڑی یہ بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بار بار تذکرہ ہوا، لیکن جو ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اینکرز ہیں شاید ان کے اندر کا ضمیر، ان کے اندر کی انسانیت اور ان کے اندر کی جو مسلمانیت ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ کسی نے بھی اس بارے میں تذکرہ تک نہیں کیا کہ بھی وہ ایک مسلمان جو کہ پاکستانی مسلمان تھا، اس کے اوپر دوسرے ہی پاکستانی مسلمان نے اتنا بڑا اور اتنا شرم انگیز ایکٹ کیا ہے، ایسا عمل جس کو کہ ہم لوگ مسلمان نہ خود بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بھی اسے نماز کے دوران اٹھا کے نا کنٹینر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ بھی میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بارے میں کیوں اتنی ڈسکشن کر رہی ہوں، اس کا مین پرپز یہ نہیں ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یا میں اپنے جو ہے وہ چینل کے ذریعے جو ہے وہ پولیٹیسزم جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ انسان ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں، خود سوچیں کہ بھی ایک بندہ دوران نماز تھا، اس کو اٹھا کے پھینکا، کتنا شیم فل ایکٹ ہے۔ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے یعنی کہ یورپ میں یورپین میڈیا نے اس بات کو اتنا زیادہ اچھالا ہے، لوگ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ایک دوسرے مسلمان کے اوپر اتنا تشدد، اتنا ظلم اور اتنا جبر کر رہے ہیں کہ بھی ہم لوگ تو اس بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یعنی کہ یورپین کنٹریز کا جو سوشل میڈیا، اس کے اوپر یہ بات بہت زیادہ اچھالی گئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ میں کسی کو تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کر دوں کہ شاید ان کے اندر کا ضمیر جو ہے نا وہ جاگ جائے۔ اب جی یہ فوج نے جو آج کل وہاں پہ ایک ماشاء اللہ ہی آپ لوگ پھر لگا لیں، یا تو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھی ہمارا کنٹری جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، وہاں پہ عام انسان کو اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے اٹھنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اب جب کہ لوگ اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے حق کے لیے اور اپنے ایک لیڈر کو جیل میں سے، بے قصور لیڈر کو جیل میں سے نکلوانے کے لیے، یعنی کہ عمران خان کو نکلوانے کے لیے باہر نکلے، تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا بے دردانہ سلوک کیا گیا، اور اسپیشلی اس آدمی کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا نا، اس کو یہاں پہ سوشل میڈیا میں بہت ہی یعنی کہ برے انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ مسلمان کس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں، اتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ ان لوگوں کو اپنی عبادت کا ہی کوئی احساس نہیں ہے، اپنا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس آدمی کو یہاں پہ آپ لوگ یقین مانیں، ہیومینٹی کے نام پہ جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کی اتنی مدد کرتے ہیں، اس چیز کو مد نظر ہی نہیں رکھتے کہ کوئی گورا ہے، کالا ہے، کس کنٹری سے آیا ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی
उसकी एथनिसिटी को बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखते, सिर्फ ह्यूमैनिटी के नाम पे एक दूसरे की ना लोग यहाँ पे मदद करते हैं। यहाँ पे यूके में रहते हुए मैंने ये देखा है। और पाकिस्तान में हम लोगों के अंदर मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मुस्लिम देयर, बट उनके अंदर क्या है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई मुसलमानियत नहीं है, ना एक दूसरे का कोई एहतराम है। हर कोई एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है, बस इक़्तिदार में आने की देर होती है। जैसे ही रुपया, पैसा और इक़्तिदार इंसान के पास आता है, उसके बाद बस वो फ़िरौन बन जाते हैं। इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बादशाही अल्लाह की है और हम अल्लाह की बनाई हुई दुनिया के ऊपर जो है ना, उसके दिए गए इक़्तिदार को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका हमें जवाबदेह भी होना है। इन सारी बातों को भूल के, इंसानियत को एक तरफ रख के, मुसलमानियत को एक तरफ रख के, बस ये है कि भी हम अब इक़्तिदार में आ गए हैं, हमसे ज़्यादा अब कोई ताकतवर नहीं है। और स्पेशली ये जो आसिम मुनीर है, वो आजकल जो करता फिर रहा है ना, इसका इसे हिसाब देना पड़ेगा। यकीनी तौर पर ये यजीदी टोलों में से एक बंदा है और यजीद जो है वो हर जगह ही, हर दौर में पाया जाता है। ये उसी का एक रूप है जो कि इस वक्त इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर बेजा जुल्म कर रहा है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि इस बंदे को दौरान नमाज जो एक्ट किया गया, जो उसे उठा के फेंका गया, क्या ये बिल्कुल उसने ठीक किया, फ़ौजियों ने ठीक हरकत की, या कि इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत की है? अगर किसी गैर मुस्लिम ने ये काम किया होता ना, तो चलो हम लोग अंडरस्टैंड करते कि उनको पता ही नहीं है कि भी ये बंदा नमाज पढ़ रहा था। अब जी एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को दौरान इबादत उठा के इस तरह से फेंके, तो इस बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं तो इसे यही नाम दूंगी कि भी इंसानियत इन लोगों के अंदर बिल्कुल मर चुकी है और हैवानियत से भी गिरे हुए दर्जे के इंसान हैं ये लोग। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और जी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।